نہیں ماما، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بابا کو سمجھائیں نا ماما، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ پلیز انہیں روکے ماما، میں وہاں اس گھر میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی زبیر خانزادہ سے شادی کروں گی۔ پلیز ماما بابا کو منع کریں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ منتہا اپنی ماما عافیہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ عافیہ بیگم بھی اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ تڑپ رہی تھیں، مگر وہ چپ کھڑی تھیں۔ منتہا پلیز ایسا ویسا کچھ مت کرنا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، جیسا تمہارے بابا چاہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ تمہیں میرے دودھ کا واسطہ ہے، اگر تم نے اپنے بابا کی بات نہیں مانی تو میں تمہیں کبھی بھی اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، عافیہ بیگم نے شفاق لہجے میں کہا، اور پھر منتہا کو ساکت چھوڑے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ منتہا ساکت نظروں ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی اور پھر اپنے نصیبوں پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ روتے روتے وہ اٹھی تھی اور منہ ہاتھ دھوتے اپنے بابا کے کمرے میں اپنے بابا سے بات کرنے گئی تھی کہ شاید وہ اس کی بات مان لیں۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دستک دی اور اجازت ملنے پر دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئی۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، نظریں جھکا کر کہتے وہ انگلیاں مروڑتے اپنے اندر ہمت جمع کرنے لگی تھی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ بابا سائیں نے ہاتھ میں پکڑا رجسٹر بند کرتے ایک طرف رکھا اور پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا، بابا سائیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ منتہا نے بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کیا تھا۔ ارباز شاہ گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ ہاں یہ سچ ہے منتہا، اور یقین جانو اس میں ہماری بہتری ہے، میں بہت مجبور ہوں اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ارباز شاہ سرد آہ خارج کرتے ہوئے بولے تھے تو منتہا کی آنکھوں میں جیسے کرچیاں سی اتری تھیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا سائیں، مجھے آپ کا یہ فیصلہ قطعی منظور نہیں ہے۔ منتہا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے منتہا، تم راضی ہو یا نہیں؟ ارباز شاہ نے کہتے پہلو بدلا تھا، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، میں اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی، منتہا نے باغی لہجے میں کہا تو ارباز شاہ نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ منتہا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میری پریشانی میں مزید اضافہ مت کرو۔ دشمنی ختم کرنے کے لیے اس رشتے کا جڑنا بہت ضروری ہے۔ تمہارے سامنے کی بات ہے، تم انجان تو نہیں ہو، ہمارے خاندان کے کتنے ہی جوان اس دشمنی کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، اب صرف 2 ہی لڑکے بچے ہیں، کیا تم چاہتی ہو کہ وہ بھی اس دشمنی کی بھیڑ چڑھ جائیں؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ہمارے خاندان کی نسل ختم ہو جائے؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا کیا؟ دیکھو میری طرف، میری حالت دیکھو، تھک گیا ہوں میں اب، میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ مزید جنازے اٹھا سکوں، میری برداشت ختم ہو گئی ہے، اب تم مزید میرا امتحان مت لو۔ ارباز شاہ پہلے سخت لہجے میں کہتے، آخر میں آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ اپنے باپ کو یوں غمزدہ دیکھ منتہا کی آنکھوں میں بھی نمی اتری تھی۔ بابا سائیں، اس سب کا بدلہ آپ مجھ سے نہیں لے سکتے، غلطیاں اور قصور آپ سب کے ہیں اور سزا مجھ اکیلی کو کیوں بابا سائیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ناانصافی ہے؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھے کیوں پال پوس کر اتنا بڑا کیا، کیوں مجھے پڑھایا لکھایا، کیوں مجھے اتنا پیار دیا، کیوں اتنی محبت دی؟ مجھے قربان ہی کرنا تھا تو پیدا ہوتے وقت ہی کر دیتے، اسی وقت ہی میرا گلا گھونٹ کر مجھے جان سے مار دیتے، منتہا بری طرح سے سکتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ارباز شاہ نے بہت ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت سمجھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس وقت ان کی بیٹی کس قدر اذیت میں ہے، لیکن اس وقت وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ وہ کمزور پڑ گئے تو ان کا سب کچھ ختم ہو کر بکھر جائے گا، اور وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتے تھے، تبھی تو اپنی بیٹی کو قربان کر رہے تھے۔ بابا سائیں پلیز، میں نے آج تک آپ سے کوئی خواہش نہیں کی، کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج آپ سے کہہ رہی ہوں بابا، میرا نکاح زبیر خانزادہ سے مت کریں بابا، وہ بہت ظالم ہے، پلیز بابا۔ اب کی مرتبہ وہ سسکتے ہوئے کہتے ارباز شاہ کے پیروں میں گر گر کر لرزنے لگی تھی، لیکن ارباز شاہ خود پر ضبط کرتے چہرہ موڑ گئے تھے۔ ارباز شاہ جدی پشتی رئیس تھے، اس گاؤں پر ان کی سالوں حکومت رہی تھی، مگر پھر ولی خانزادہ کا خاندان اس گاؤں میں آیا اور پورے گاؤں میں اپنا سکہ جما لیا۔ شاہ خاندان پچھلے چند سالوں سے گاؤں کے لوگوں پر بہت سخت اور ظالم رہا تھا، اس کے برعکس خانزادہ خاندان والے نرم دل اور نیک تھے، تبھی سب نے خانزادہ خاندان میں سے ہی اپنا اگلا سردار چنا تھا۔ یہ بات شاہ خاندان کو ہضم نہ ہوئی اور ان کے غصے کے ساتھ ساتھ ان کے مظالم بھی بڑھتے گئے۔ خانزادہ خاندان سے تو انہوں نے سیدھی سیدھی دشمنی مول لی تھی، مگر اس دشمنی میں انہیں سوائے خسارے کے اور کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔
ارباز شاہ جو بے حد ظالم مشہور تھے، اپنی اسی دشمنی میں اپنے 3 بھائیوں اور 6 بھتیجوں کو کھو چکے تھے۔ اب شاہ خاندان میں صرف وہی اور ان کے 2 بیٹے بچے ہوئے تھے، لیکن اب خانزادہ خاندان کا اگلا ہونے والا سردار ان تینوں کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ ارباز شاہ ڈر گئے تھے، زندگی میں پہلی مرتبہ وہ کسی سے خوفزدہ ہوئے تھے۔ تبھی انہوں نے گاؤں کے بڑے لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا کہ اب اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل کیا جائے۔ سب نے ہی دشمنی کو رشتہ داری میں بدلنے کی تجویز دی تھی اور یہ طے کیا گیا تھا کہ ارباز شاہ کی بیٹی کا نکاح زبیر خانزادہ سے کر دیا جائے۔ ارباز شاہ پہلے تو شش و پنج میں مبتلا رہے، مگر پھر آخر کار انہیں ماننا ہی پڑا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں بھی مزید کوئی اور حل نہیں نظر آ رہا تھا۔ زبیر خانزادہ ان کا اور ان کی بیٹوں کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اور ان کا جانی دشمن بنا پھر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی سب کچھ کھو چکے تھے، اب اپنے بیٹوں کو نہیں کھو سکتے تھے۔ بیٹی تو ویسے بھی پرائی تھی، اسے کسی نہ کسی کے ساتھ تو بیاہنا ہی تھا، تو اگر زبیر خانزادہ کے ساتھ اس کی شادی کر کے ان کی اور ان کے بیٹوں کی زندگی بچ رہی تھی تو پھر وہ اسی سے کیوں نہ کراتے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، بس اس پر عمل درآمد باقی تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا بابا سائیں، آپ ان کی یہ بے تکی بات مان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں اس لڑکی سے ہرگز نکاح نہیں کروں گا اور نہ ہی یہ دشمنی ختم ہوگی۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ ظلم و ستم کر کے وہ بچ جائے گا؟ بالکل نہیں، اسے اپنے کیے گئے ہر ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کے ساتھ ساتھ اس کے باقی کے 2 بیٹوں کی بھی لحد میں نہ اتار لوں۔ ان لوگوں میں ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ زبیر خانزادہ انتہائی غصے سے کہہ رہے تھے۔ اسے جرگے میں کیا گیا فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کہاں وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ شاہوں کی نسل مٹا سکے اور کہاں اسے انہی شاہوں کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ بس زبیر، بس بہت ہوا یہ خون خرابہ، ہم تنگ آ گئے ہیں روزانے کے اس قتل و غارت سے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اب مزید کوئی خون ہو۔ جتنا ہو چکا اتنا کافی ہے۔ اب اگر وہ لوگ اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بلا وجہ کی ضد نہیں کرنی چاہیے اور ان کی بات مان لینی چاہیے، اسی میں سارے گاؤں کی بھلائی ہے۔ ولی خانزادہ نے اپنے بیٹے زبیر خانزادہ کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن بابا، ایسے کیسے ان کو ان کے ظلموں کی سزا دیے بغیر دشمنی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ زبیر خانزادہ سخت تاثرات لیے بولا تھا۔ ان کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے زبیر، اور کیا سزا دینا چاہتے ہو تم انہیں؟ ان کی نسل ختم ہونے کے قریب ہے، اس سے بڑی سزا کسی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو وہ لوگ ہر طرح سے نقصان میں ہیں، اس لیے اب تم بھی بس کرو یہ سب۔ ولی خانزادہ نے زبیر خانزادہ کو سمجھایا تو زبیر خانزادہ نے سمجھنے والے انداز میں سر اس بات میں ہلایا تھا، لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے ان شاہوں کو نہیں بخش سکتا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا وہ سوچ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح، زبیر خانزادہ نے انتہائی سعادت مندی سے کہا تو ولی خانزادہ نے نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی اسی فرما برداری پر انہیں ناز تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بہت جلد ان کا یہی فرما بردار پوتا ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی معصوم کی زندگی جیرن کر دینے والا تھا۔ 2 دن بعد جرگے کے فیصلے پر عمل درآمد کا وقت آ چکا تھا۔ شاہ حویلی پر سوگواریت طاری تھی، یا شاید یہ سوگواریت صرف منتہا شاہ پر ہی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ باقی سب تو نکاح کے انتظامات مکمل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ کوئی آ کر اس سے اس کے دل کا حال پوچھ لیتا، یا پھر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دکھ بانٹ لیتا، اسے تسلی دیتا یا اس کا حوصلہ بڑھاتا۔ اس کے دونوں بھائی جن کی جان اس میں بستی تھی، اس وقت میں اس کے ساتھ ہونے اور اس کی ڈھال بننے کے بجائے زبیر خانزادہ کے خوف سے ملک چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کو بھیجنے والے ارباز شاہ ہی تھے۔ منتہا اس وقت کو بہت بے بس اور اکیلا محسوس کر رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ ایک خوبصورت جوڑا لے کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ یہ پیچ کلر کی پیروں کو چھوتی میکسی تھی جس پر خوبصورت کردانے کا کام کیا گیا تھا، ساتھ میں کچھ جویلری بھی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً منتہا یہ لباس دیکھ کر جھوم اٹھتی، کیونکہ اسے نت نئے کپڑے بنوانے اور پہننے کا بے حد کریز تھا، مگر اس وقت اس دل کی جو حالت تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا اس لباس کو آگ لگا دے۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ چھوٹی بی بی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ یہ لباس پہن کر جلدی سے تیار ہو جائیں، خانزادہ حویلی والے نکاح کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ ملازمہ نے اس کی لٹی پٹی حالت دیکھتے دل ہی دل میں افسوس کرتے اس تک عافیہ بیگم کا پیغام پہنچایا تھا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے اور جا کر کہہ دو اپنی بیگم صاحبہ کو کہ یہ نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو پہنا ہوا ہے وہی ٹھیک ہے۔
منتہا شاہ نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ ملازمہ نے اس کے حلیے پر نظر ڈالی تھی۔ سادہ شفون کا سیاہ لباس، بالوں کا رف سا جوڑا، سرمئی آنکھیں رونے کے باعث سرخ متروم ہو سوجی ہوئی تھی، گالوں پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ لیکن بی بی، وہ ملازمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں اسے آگ لگاؤں تو اسے لے کر فوراً سے یہاں سے چلی جانا اور اب میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس نے غصے سے ملازمہ کو تنبیہ کی اور پھر خود اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ ملازمہ ڈریس اٹھاتے جلدی سے باہر آ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ چھوٹی بی بی نے یہ لباس پہننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر دوبارہ انہیں اس لباس کو پہننے کا کہا گیا یا پھر ان کے کمرے میں کوئی آیا تو وہ اس لباس کو آگ لگا دیں گی۔ ملازمہ نے عافیہ بیگم کے کمرے میں آ کر انہیں بتایا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب ارباز شاہ نے انہیں روکتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، فی الحال یہ نکاح ہو جائے پھر پہنتی رہے گی اپنی مرضی کے لباس، اس وقت اسے چھیڑنا مناسب نہیں، ارباز شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ تو عافیہ بیگم ان کی بات سمجھتے واپس بیٹھ گئی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت خود غرض ہو چکے تھے، انہیں صرف اپنے بیٹے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ جسے وہ قربان کر رہے تھے وہ بھی انہی کی اولاد تھی، اسی کوکھ سے پیدا ہوئی تھی جس سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ مگر افسوس کہ وہ اپنے بیٹوں کے آگے اس کی ذات کو بالکل ہی فراموش کر چکے تھے۔ وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں۔ خانزادہ حویلی والے پہنچ چکے تھے۔ وہ تو پوری بارات لے کر دھوم دھام سے آئے تھے اور سبھی ان سے انتہائی خوش دلی سے ملے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد رخصتی کا کہا گیا اور منتہا شاہ کسی زندہ لاش کی طرح چلتے ہوئے آ کر زبیر خانزادہ کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے ملنے کی زحمت تک نہیں کی تھی، کرتی بھی کیوں، انہوں نے کون سا اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا تھا؟ وہ اسے زندہ درگور کر رہے تھے اور وہ ناراض بھی نہ ہوتی کیا؟ اتنا حق تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ گاڑیاں خانزادہ حویلی کی شاندار اور خوبصورت عمارت کے سامنے رکی تھیں۔ منتہا شاہ نے نگاہیں اٹھا کر اس شاندار اور عالیشان قید خانے کو دیکھا تھا جس میں اب وہ ہمیشہ کے لیے قید ہونے والی تھی۔ اس نے زبیر خانزادہ کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ باقی سب بھلے ہی سب بھول کر دشمنی ختم کر لیں مگر زبیر خانزادہ کچھ بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زبیر خانزادہ اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنائے گا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ بہت جلد اس کا یہ خدشہ سچ ثابت ہونے والا تھا۔ آؤ دلہن۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور 52 سالہ مہر النساء خانم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی اور کچھ جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ خانم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ گو کہ اس کی کچھ خاص ضرورت تو نہ تھی کیونکہ وہ سادہ لباس میں ہی تھی، مگر اس وقت وہ جس خوف کا شکار تھی اسے سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نورین، دودھ لے کر آؤ، دلہن کے استقبالیہ کی رسم کریں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی خانم نے بلند آواز میں ملازمہ کو پکارا اور اسے صوفے پر بٹھاتے خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یہ لیجیے خانم۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ ٹرے میں دودھ کا گلاس رکھے لے آئی تھی جس سے کیسر کی خوشبو آ رہی تھی۔ لو دلہن، پیو اسے۔ خانم نے گلاس اٹھا کر چھوئی موئی سی منتہا کے آگے کیا تھا اور منتہا چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیتی وہ منہ کو لگا گئی تھی۔ دودھ میں نہ صرف کیسر تھا بلکہ بادام اور زعفران بھی شامل کیے گئے تھے جنہوں نے دودھ کے ذائقوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ منتہا کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ پورا گلاس پی گئی تھی۔ نورین، تم دلہن کو زبیر کے کمرے میں لے جاؤ، ہم دلہن کے لیے کھانا بھجواتے ہیں۔ کھانا کھلا کر اسے اچھے سے دلہن بنا دینا۔ لباس اور باقی سب چیزیں کمرے میں موجود ہیں۔ خانم نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آئیے چھوٹی خانم۔ نورین نے ان کے جاتے ہی فوری حکم کی تعمیل کی تھی۔ منتہا بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ چل دی تھی۔ زبیر خانزادہ کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم بری طرح سے لڑکھڑا رہے تھے اور جسم کپ کپا رہا تھا۔ وہ زبیر خانزادہ کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ملازمہ کو منع کرنا چاہتی تھی، اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اسے اس کمرے کے علاوہ جہاں دل کرتا ہے لے جائے مگر اس کمرے میں نہ لے کر جائے، لیکن افسوس کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی اور نورین اسے لے کر زبیر خانزادہ کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہاں پورا انتظام کیا گیا تھا۔ کمرے کو حجلہ عروسی کی طرح سجایا گیا تھا جسے دیکھ منتہا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دوسری ملازمہ کھانا لے آئی تھی۔ منتہا نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا مگر نورین اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لایا تھا۔
اس کی بڑی خانم کا حکم اہم تھا، چنانچہ اس نے زبردستی منتہا کو تھوڑا کھانا کھلایا تھا، اور پھر اس کے بعد منتہا کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود وہ منتہا کو برائڈل لباس پہناتے، پارلر والی سے اس کا میک اپ کرواتے اسے مکمل دلہن بنا چکی تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے چھوٹی خانم، آپ تو بہت حسین ہیں، چھوٹے سردار تو آپ کو اس روپ میں دیکھ کر فدا ہو جائیں گے۔ نورین نے سچے دل سے اس کی تعریف کی، پھر اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کا لہنگا بیڈ پر پھیلایا، پھر پارلر والی کو لے کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد منتہا نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تھا، وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کاش میرے نصیب میں بھی میری طرح پیارے ہوتے، منتہا نے خود سے کہتے ایک سرد آہ بھری تھی۔ اسے اپنا یوں بیٹھنا سراسر فضول لگ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو سکتا ہے کہ جیسے باقی سب حویلی والے اچھے ہیں ویسے ہی زبیر خان زادہ بھی اچھا ہو۔ منتہا کے دل میں امید کی چھوٹی سی کرن پھوٹی تھی اور دل خوش فہم ہوا تھا، جس سے وہ زیادہ نہ سہی مگر تھوڑی بہت ریلیکس تو ہو ہی گئی تھی۔ وہ زبیر خان زادہ کے بارے میں اچھا سوچنے لگی تھی اور اس سے اچھا ہونے کی امید کرنے لگی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ کچھ ہی دیر میں اس کی یہ امید بری طرح سے چکنا چور ہونے والی تھی۔ زبیر خان زادہ کمرے میں داخل ہوا تو دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کا یہ حشر کر دیا جائے گا، تبھی وہ وہیں سے واپس مڑا تھا۔ نورین، نورین، وہ وہیں سے نورین کو آوازیں دینے لگا تھا، جو اگلے ہی لمحے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جی چھوٹے سردار، آپ نے بلایا، سب ٹھیک ہے نا؟ نورین نے اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے کمرے کی یہ حالت کس نے کی؟ کس سے پوچھ کر میرا کمرہ سجایا گیا ہے؟ وہ سخت لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ چھوٹے سردار، یہ سب خانم کے کہنے پر ہوا ہے، بلکہ انہوں نے یہ سب کچھ خود کروایا ہے، نورین نے کہا تو زبیر خان زادہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ خانم کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا اور واپس کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ ٹھا کی زوردار آواز سے بند کیا تھا، جسے سن کر بیڈ پر بیٹھی منتہا خوف سے اچھل پڑی تھی۔ زبیر خان زادہ نے سخت تاثرات سے بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا تھا، جو اس سے پورے 11 سال چھوٹی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا اور اسے کانپتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتے وہ آہستہ آہستہ چلتے بیڈ کی طرف آیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس قدر حسین اور کم عمر بیوی مل سکتی ہے، اس کا ہاتھ تھامتے زبیر خان زادہ نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا، تو منتہا کا ننھا سا دل مارے شرم کے 120 کی اسپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ اتنی سی تعریف پر کہ شرم سے سرخ پڑتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ زبیر خان زادہ نے بخوبی اس کی یہ حالت دیکھی تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری تھی جسے وہ فوراً سے چھپا گیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلی ٹریس کرتے زبیر خان زادہ نے پوچھا۔ منتہا، منتہا نے ٹکڑوں میں اپنا نام بتایا تھا، وہ حد سے زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ منتہا زبیر خان زادہ، اچھا نام ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ زبیر خان زادہ نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے پوچھا تھا۔ منتہا جھکا سر مزید جھکا گئی تھی۔ کم آن بیگم، دیکھو میری طرف اور بتاؤ کہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میں نے تمہاری اتنی تعریف کی ہے، اب تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ تم بھی میری تعریف کرو، زبیر خان زادہ نے کہا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ منتہا کی نظریں ایک پل کے لیے زبیر خان زادہ کی نظروں سے ملی اور پھر وہ نگاہیں جھکا کے اچھے لگ رہے ہیں، منتہا نے نظریں جھکائے یوں ہی گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ بس صرف اچھا، اور کچھ نہیں کہو گی؟ زبیر خان زادہ نے پوچھا۔ اور کیا کہوں؟ منتہا نے معصومیت سے سوال پوچھا۔ منتہا سسک کے رہ گئی تھی۔
ساری شرم ہوا ہوئی تھی اور اب شرم کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو ہماری دشمنی بھی ختم ہو گئی ہے، منتہا نے تھوڑی سی ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، جس پر زبیر خانزادہ کا قہقہ گونجا تھا۔ تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے یا تمہیں میں بے وقوف لگتا ہوں؟ یہ دشمنی تبھی ختم ہوگی جب میں ان تینوں کو قبر میں اتاروں گا۔ تمہارے باپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نکاح کروا کر اس کے سارے مظالم کا حساب ہو جائے گا؟ یہ دشمنی ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، دشمنی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اب دیکھنا کہ میں ان سے کیسے حساب لیتا ہوں۔ زبیر خانزادہ نے انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں کہا تھا۔ منتہا خوف سے سفید پڑتی یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ اس کے سارے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ زبیر خانزادہ کے بارے میں اس نے جیسا سوچا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کا ڈر بے وجہ نہیں تھا، سارے خوش فہمیاں رخصت ہو چکی تھی۔ وہ دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی اور ہاتھوں سے سینے کو چھپایا ہوا تھا۔ لمبے سیاہ ریشمی بال بکھرے پڑے تھے، چہرے سے خوف چھلک رہا تھا جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بری طرح سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ زبیر خانزادہ خطرناک تیوروں سے اس کی طرف دیکھتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کی شادی کو آج تیسرا دن تھا۔ پہلے 2 روز زبیر خانزادہ صرف غصہ ہی کرتا رہا تھا، جسے وہ چپ چاپ سہ گئی تھی، لیکن آج وہ کھانے کی میز پر سب کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ جب زبیر خانزادہ گھر میں داخل ہوا تھا، وہ اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھا اور بری طرح سے اسے گھورنے لگا تھا۔ منتہا سے نوالا حلق میں اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ جبھی وہ کھانے سے ہاتھ کھینچتے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا بستر بچھایا اور لیٹ گئی۔ وہ زبیر خانزادہ کے کمرے میں آنے سے پہلے سو جانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے کمرے میں آنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد کمرے میں آ گیا تھا۔ اے لڑکی، اٹھ کر فوراً سے ادھر آ، صوفے پر بیٹھتے زبیر خانزادہ نے گرجدار آواز میں کہا۔ پھر اپنی ٹانگیں میز پر لمبی کرتے اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دباتے اسے سلگایا تھا۔ نگاہیں مسلسل منتہا کے وجود پر تھی، جس میں کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ منتہا، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، اس لیے ایک مرتبہ پھر آرام سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے زبیر خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا تو کمبر کے اندر دبکی منتہا زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی یہ ہٹ دھرمی دیکھ زبیر خانزادہ کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ ان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے منتہا کی طرف آیا تھا اور ایک جھٹکے سے اس پر سے کمبل کھینچ کر اتارا تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ زبیر خانزادہ غصے سے اس پر دھاڑتے جلتا ہوا سگریٹ اس کی گردن پر لگا چکا تھا۔ منتہا بری طرح سے چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی یہ چیخیں زبیر خانزادہ کو سکون دے رہی تھی۔ سگریٹ ایک طرف پھینکتے اس نے پھر منتہا کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس کی گردن دبوچی اور جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ جب منتہا نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتے اسے خود سے دور کیا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے؟ اتنی ہمت؟ تم نے مجھے جھٹکا، مجھے دھکا دیا، مجھے؟ زبیر خانزادہ کو؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ زبیر خانزادہ تیج بھرے لہجے میں کہتے اٹھا اور منتہا کے چہرے پر تھپڑ مارتے اسے اٹھا کر بستر پر پھینکا تھا۔ پلیز نہیں، ایسا مت کریں پلیز، منتہا نے روتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے بیڈ سے اتر گئی تھی۔ اس کی ان حرکتوں سے زبیر خانزادہ کا غصہ مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ گھوم کر دوسری طرف آیا جب منتہا الٹے قدم لیتی دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کا اپنا شوہر آج اس کی عزت لوٹنے کے در پہ تھا اور اس کے پاس بچاؤ کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا۔ زبیر خانزادہ نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اور اس کی گردن پر جھکتے جلی ہوئی جگہ پر دانتوں سے زور سے کاٹا تھا۔ منتہا پھر سے چیخ پڑی تھی۔ زبیر خانزادہ گردن سے ہوتے اس کے لبوں کی طرف آیا اور ان کو اپنی گرفت میں لیتے ان پر اپنی وحشت انڈیلنے لگا تھا۔ منتہا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زبیر خانزادہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے اس کی ساری کوششیں ناکام کر چکا تھا۔ منتہا کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا جب زبیر خانزادہ اس سے دور ہوا۔ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری اتنی جان ہے کہ تم مجھ سے مقابلہ کر سکو، اس لیے آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ زبیر خانزادہ نے منتہا کو تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اپنے سگریٹ اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ منتہا وہیں دیوار کے ساتھ زمین پر لگ کر بیٹھی تھی اور بے آواز شدت سے رو دی تھی۔ اس کو گردن اور لبوں پر سخت جلن ہو رہی تھی، مگر یہاں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کیوں اسے چھوڑ کر آ گیا؟ مجھے تو اسے انتقام کا نشانہ بنانا تھا۔
اس کا ایسا حال کرنا تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ اور اس کے بھائیوں کی روح تک کانپ جاتی۔ اسے دیکھ وہ تڑپ اٹھتے اور جیتے جی مر جاتے۔ پھر میں ایسا کیوں نہیں کر سکا؟ کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا؟ کیوں؟ زبیر خانزادہ نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا تھا۔ وہ واقعی آج منتہا سے اپنا حق وصولنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، مگر جب اس نے منتہا کو روتے دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا کہ وہ مردوں کی لڑائی میں ایک لڑکی کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے، لڑکی بھی وہ جو کمزور تھی، معصوم تھی اور اس کی شریک حیات بھی تو تھی۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ارباز شاہ کی بیٹی تھی، اس ارباز شاہ کی جس سے زبیر خانزادہ بے تحاشا نفرت کرتا تھا۔ اس وقت وہ ضمیر کی پکار سنتے وہ اسے چھوڑ کر آ گیا تھا، مگر اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنے ضمیر کی آواز کیوں سنی، کیوں اس کو تکلیف نہ پہنچائی۔ وہ ساری رات ٹیرس پر بیٹھتا سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے وہ کمرے میں آیا تو نظر منتہا پر گئی جو وہیں دیوار سے لگی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کھٹکے کی آواز سنتے ہی اس نے خوفزدہ ہوتے ہراساں نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ زبیر خانزادہ کو خود سے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتا وہ اس سے نظریں چراتے واش روم میں چلا گیا تھا۔ بابا سائیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بیٹی تھی آپ کی، اور اماں سائیں آپ بھی ان کے ساتھ مل گئیں۔ آپ کو انہیں روکنا چاہیے تھا، انہیں سمجھانا چاہیے تھا، اس کے لیے لڑنا چاہیے تھا۔ وہ بیٹی تھی آپ کی اماں سائیں، خون تھا آپ دونوں کا، آپ نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ حذیفہ شاہ دکھ سے چیختے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ارسم شاہ بھی پاس ہی کھڑا افسوس سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ان کو رات میں ہی ملازموں سے معلوم ہوا تھا کہ ارباز شاہ نے دشمنی ختم کرنے کے لیے ان کی جان سے پیاری بہن کو زبیر شاہ کے نکاح میں دے دیا تھا۔ یہ خبر دونوں پر بم بن کر گری تھی۔ دونوں بھائی اسی وقت پہلی فلائٹ لیتے گھر پہنچ چکے تھے۔ حذیفہ، یہ تم کس لہجے میں باپ سے بات کر رہے ہو؟ مت بھولو کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف تم دونوں کی زندگی بچانے کے لیے کیا، وگرنہ وہ زبیر خانزادہ وہ جان سے مار دیتا تم دونوں کو۔ تم بالکل ہی تمیز بھول گئے ہو شاید۔ عافیہ بیگم فوراً سے شوہر کی حمایت میں آگے آئی تھیں۔ ہم تمیز نہیں بھولے اماں سائیں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ دونوں انسانیت بھول چکے ہیں۔ آپ کو اس معصوم پر ذرا ترس نہیں آیا؟ کہاں وہ معصوم لڑکی اور کہاں وہ ایجڈ زبیر خانزادہ؟ آپ جانتے بھی تھے کہ وہ کتنا ظالم ہے، پھر بھی آپ نے منتہا کو اسے سونپ دیا۔ اب کی مرتبہ ارسم شاہ بھی ماں کے مقابل آیا تھا۔ کوئی ظالم نہیں ہے، وہ بیوی ہے اب اس کی، ہم سب کی بہتری اسی میں تھی۔ ارے تم دونوں کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم دونوں کی جان بچانے کے لیے میں نے یہ سب کیا، اور تم لوگ الٹا مجھے ہی غلط سمجھ رہے۔ اگر تم لوگوں کی زندگی کی بات نہ ہوتی تو بھلا میں اپنی بیٹی کو یوں ان کے حوالے کرتا؟ ارباز ملک تنفر سے بولے تھے۔ ان کی بات سنتے ارسم نے ہنکارا بھرا تھا۔ غلط بابا صاحب، بالکل غلط۔ آپ نے یہ سب ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا۔ ہم آپ کی خود غرضی کو اچھے سے جانتے ہیں۔ بات صرف ہماری جان کی ہوتی تو اور بات تھی، آپ کو ہماری جانوں کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی بھی فکر تھی، تبھی آپ نے ایسا کیا۔ اور جہاں تک بات رہی منتہا کی، تو ہم سے کسی سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ آپ منتہا کو کتنا چاہتے تھے۔ وہ آپ کے لیے ایک بوجھ اور ایک ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس کے پیدائش پر کس قدر ناخوش تھے، کیونکہ اس کی پیدائش پر بھی آپ کو بیٹا ہی چاہیے تھا۔ پھر جب منتہا پیدا ہوئی تو آپ اماں سے کتنا لڑے تھے، ہم سب جانتے ہیں بابا سائیں۔ ارسم نے سخت لہجے میں کہتے ارباز شاہ کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ وہ ایک دم سے ان سے نظریں چرا گئے تھے، کیونکہ ارسم کی کہی گئی ایک ایک بات سچ تھی۔ ارسم، خاموش ہو جاؤ، بکواس بند کرو اپنی۔ عافیہ بیگم نے غصے سے کہتے آگے بڑھ کر ارسم کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا سائیں، اور نہ ہی آپ نے اماں سائیں۔ اس معصوم کے ساتھ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ صرف یہی کہ اس نے آپ جیسے کم ظرفوں کے گھر پیدا ہو کر غلطی کر دی۔ لیکن آپ بھی ہماری بات سن لیں، ہم اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بہن ہے ہماری، اسے ہماری ضرورت ہے۔ ہم اسے زبیر خانزادہ سے آزاد کروا کے لائیں گے، پھر چاہے اس کے بدلے زبیر خانزادہ آپ کو جان سے مارے یا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ حذیفہ نے پختہ لہجے میں انہیں اپنے ارادے سے باخبر کیا تھا۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو، کتنی مشکل سے جان چھوٹی ہے، اتنی مشکل سے تو یہ مصیبت ٹلی ہے، تم دونوں پھر سے موت کی تلوار کو ہمارے سروں پر لٹکانا چاہتے ہو؟ میں نے کہہ دیا ہے، تم دونوں ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے۔ ارباز شاہ بیٹوں کے ارادے جان کر خوفزدہ ہوتے ہوئے اور انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، مگر ارسم اور حذیفہ نہیں رکے تھے۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا خانزادہ حویلی آئے تھے۔ چھوٹے سردار، وہ باہر چھوٹی خانم کے بھائی آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے انہیں۔ نورین نے آتے زبیر خانزادہ کو اطلاع دی تو زبیر خانزادہ اس کی بات سنتے ٹھٹک کر رکا تھا، اور پھر اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔
میں تو دانہ پھینکنے کا سوچ رہا تھا، مگر یہ مچھلیاں تو بنا دانہ پھینکے خود ہی چل کر جال میں پھنس گئیں۔ انٹرسٹنگ، اب مزہ آئے گا، زبیر خان زادہ نے کہا، اور باہر جانے ہی والا تھا جب منتہا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ زبیر خان زادہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو مجھے جو کہنا ہے کہہ لیں، مجھے مارنا ہے مار لیں، مجھے اذیت دینی ہے دے لیں، مجھے تکلیف دینی ہے دے لیں، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن پلیز میرے بھائیوں کو کچھ مت کہیے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ ایسا کر کے وہ زبیر خان زادہ کا غصہ بڑھا چکی تھی۔ آگے سے ہٹ جاؤ لڑکی، میرا اس وقت تم سے الجھنے کا کوئی موڈ نہیں، میرے سالے خود چل کر میری دہلیز پر آئے ہیں، پہلے ان کا استقبال تو کر لوں۔ زبیر خان زادہ کہتے اسے آگ سے ہٹاتے جانے ہی والا تھا جب وہ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے آ گئی۔ پلیز نہیں، پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے پیر پڑتی ہوں، آپ چاہے تو مجھے جان سے مار دیں، لیکن میرے بھائیوں کو کچھ مت کہیں، میں ان سے کہوں گی وہ دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ وہ زبیر خان زادہ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ دوبارہ تو تب آئیں گے نا جب یہاں سے جانے کے قابل رہیں گے، میں انہیں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں۔ زبیر خان زادہ اسے دھکا دیتے ایک طرف پھینکتے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ منتہا کا سر ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا تھا، اس کے سر سے درد کی شدید لہر اٹھی تھی اور وہ اٹھ کر آگے بڑھی، لیکن اگلے ہی لمحے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا اور وہ چکرا کر وہیں گر پڑی تھی۔ واہ بھائی واہ، آج سورج جانے کہاں سے نکلا ہے، میرے دو سالے گھر آئے ہیں، میں بھی تم دونوں سے ملنا چاہتا تھا، قسم سے بہت یاد آ رہی تھی تم دونوں کی۔ خیر اب تم خود ہی آ گئے ہو تو بسم اللہ، مجھے تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، اس لیے ہم ڈیرے پر چلتے ہیں، وہیں پر بات کرتے ہیں، زبیر خان زادہ نے کہا، اور پھر انہیں لیے ڈیرے پر آیا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ اس کے ساتھ آ گئے تھے۔ دیکھیں خان، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، بڑوں کے بیچ چاہے دشمنی ختم ہو چکی ہے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی طرف سے یہ دشمنی ختم نہیں ہوئی، ہمارے بابا سائی نے غلط کیا، ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ چاہو تو ابھی اور اسی وقت ہمیں جان سے مار دیں، لیکن ہماری بہن کو چھوڑ دیں، وہ معصوم ہے، وہ آپ کے ظلم نہیں سہ پائے گی، ویسے بھی آپ کو ہم سے مسئلہ ہے، آپ ہم سے انتقام لیں، ہمارے باپ کے کیے ہر ظلم کی بھرپائی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر چاہے ہماری جان ہی چلی جائے۔ آرسم نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ زبیر خان زادہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اسے تو لگا تھا کہ شاید وہ دونوں اس سے لڑنے آئے ہیں، مگر یہاں تو کچھ اور ہی سین تھا۔ پھر جب 1 گھنٹے بعد وہ تینوں ایک ساتھ کہکے لگاتے ہوئے ڈیرے سے نکلے تو سب انہیں دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ تم بہن بھائیوں کو تو میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن اپنے اسے ظالم باپ کو بتا دینا کہ اس کے گناہوں کی فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو گیا ہے جو اس نے میری بیگم کو دکھ دیا، وہ ان کی بھرپائی کے لیے بھی تیار رہے، میں جلدی ہی آؤں گا، زبیر خان زادہ نے کہا۔ تو ان دونوں کے چہرے اسپاٹ ہوئے تھے۔ خان، جہاں آپ نے اتنی باتیں مانی وہاں ایک بات اور مان لیں، حذیفہ نے زبیر خان زادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب نہیں، تمہارے باپ کو میں کسی صورت نہیں معاف کر سکتا، وہ صرف میرا ہی نہیں تمام گاؤں والوں کا مجرم ہے، اسے اپنے کیے کی سزا ضرور دوں گا میں، زبیر خان زادہ نے چٹانی لہجے میں کہا تھا۔ نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں بھی چاہتا ہوں کہ انہیں سزا ملے، لیکن اس کے لیے آپ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سزا دینے کے لیے قانون موجود ہے، آپ کی مرتبہ، حذیفہ نے کہا۔ تو زبیر خان زادہ نے برا سا منہ بناتے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا تھا، دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ چلو سالو، ابھی تم دونوں گھر جاؤ، میں جا کر اپنی بیگم کو منا لوں، پھر ہم کل تمہارے باپ کی بارات لے کر آئیں گے، زبیر خان زادہ نے مسکراتے ہوئے ان دونوں سے کہا۔ تو دونوں اس کو اللہ حافظ کرتے چلے گئے تھے۔ زبیر خان زادہ حویلی پہنچا تو حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اسے بہت حیرت ہوئی تھی کیونکہ خانم کے گھر ہوتے حویلی میں سناٹا ہو یہ ناممکن تھا۔ وہ اندر آیا تو ایک ایک کر کے سب کو ڈھونڈنے لگا، مگر حویلی میں کوئی بھی نہ تھا، منتہا بھی کمرے میں نہیں تھی، وہ بہت حیران ہوا تھا۔ پوری حویلی میں پھرنے کے بعد وہ گیٹ پر آیا تھا۔ گھر والے کہاں گئے ہیں؟ زبیر خان زادہ نے گارڈ سے پوچھا۔ جی وہ چھوٹی خانم کو لے کر ہسپتال گئے ہیں سب، گارڈ نے مؤدبانہ لہجے میں اسے اطلاع دی تو وہ ایک دم چونکا تھا۔ ہسپتال؟ اور وہ بھی چھوٹی خانم کو لے کر؟ لیکن کیوں؟ زبیر خان زادہ نے اچنبے سے پوچھا۔ چھوٹی خانم کو سر پر چوٹ آئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور سردار وہ بڑی خانم آپ کے لیے ایک پیغام بھی دے کر گئی ہیں، گارڈ نے اسے اطلاع دی تھی۔ تو وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ کون سے ہسپتال گئے ہیں وہ لوگ اور کیسا پیغام دیا ہے؟ سردار وہ کہہ کر گئی ہیں کہ آپ سے کہہ دوں کہ اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہیں تو 1 ہفتے تک مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گارڈ نے ہسپتال کا نام بتاتے ڈرتے ڈرتے اسے خانم کا پیغام دیا تو اس نے غصے سے گھور کر گارڈ کی طرف دیکھا تھا جو چہرہ نیچے کیے مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ تمہیں تو میں آ کر بتاتا ہوں،
زبیر خان زادہ نے مصنوعی غصے سے کہا اور پھر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ بابا سائیں، اماں، کیا ہوا منتہا کو؟ کہاں ہے وہ؟ چوٹ کیسے لگی اس کو؟ کوئی خطرے والی؟ زبیر خان زادہ انتہائی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا جب ولی خان زادہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ بابا سائیں؟ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتے بے یقین ہوا تھا۔ اماں سائیں؟ وہ خانم کی طرف مڑا۔ مر گئی تمہاری ماں، خبردار جو مجھے ماں کہا تو۔ خانم نے بھی اس کے دوسرے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ ہم نے اس معصوم کو اس لیے تو تمہارے نکاح میں نہ دیا تھا کہ تم اس معصوم پر اپنے مردانگی دکھاتے پھرو۔ تمہیں شرم نہ آئی اس معصوم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ کیا سوچ کر تم نے اس کو تکلیف دی؟ اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کا تو لحاظ کر لیتے۔ اس بچی سے انتقام لیتے رہے تم۔ غیرت کہاں مر گئی تھی تمہاری جس وقت تم اسے اذیت دے رہے تھے؟ مجھے تم سے اس بات کی قطعی امید نہیں تھی۔ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا زبیر۔ میں نے تمہاری تربیت ایسے تو نہ کی تھی کہ تم ایک معصوم پر اپنی درندگی دکھاؤ۔ خانم انتہائی دکھ اور افسوس سے بولی تھی۔ زبیر خانزادہ شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ ان دونوں سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ مجھے معاف کر دیں اماں سائیں، میں بہت شرمندہ ہوں بابا سے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اسی لیے میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں ہے۔ غصے میں مجھ سے یہ سب کچھ ہو گیا اماں سائیں، مجھے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہے، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ زبیر خانزادہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا، تبھی لمحے کی دیر کیے بنا ہاتھ جوڑتے اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ معافی ہم سے نہیں، اس سے مانگو جس کو تم نے تکلیف دی ہے، خانم نے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا، اس کو راضی کرنے کے لیے اگر اس کے پیر بھی پکڑنے پڑے تو پکڑ لوں گا، لیکن پلیز آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ زبیر خانزادہ شرم سے چور لہجے میں بولا تھا۔ ابھی نہیں، جب تک ہماری بہو تمہیں معاف نہیں کرے گی تب تک ہم سے بھی کوئی امید مت رکھنا۔ خانم نے اسے بری ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو ناراضگی سے رخ موڑ گئے تھے۔ یہ آپ دونوں ٹھیک نہیں کر رہے، میں اپنی بیوی کو منا کر اسے یہاں سے ہنی مون پر لے جاؤں گا، پھر آپ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہیے گا۔ زبیر خانزادہ انہیں دھمکی دیتے روم کی طرف بڑھا، جبکہ اس کی بات سنتے پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ آئی ایم سوری منتہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم سے کس منہ سے معافی مانگوں۔ میں اپنی حرکتوں، اپنے رویے اور اپنے لہجے پر بہت شرمندہ ہوں۔ جو سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو میں تم سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تمہیں پورا حق ہے ناراضگی کا، تم جو چاہو مجھے وہی سزا دے سکتی ہو، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے پیروں کے قریب بیٹھتے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھتے بولا تو منتہا نے کرنٹ کھاتے اپنے پیر پیچھے کھینچے تھے۔ اس کے لیے زبیر خان زادہ کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ وہ ہراساں نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور جانچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا یا پھر اس کی کوئی سازش تھی۔ زبیر خانزادہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ آئی سویئر خانم، اس مرتبہ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، میں واقعی ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ زبیر خانزادہ نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا کیا؟ اسے مسلسل خود کی طرف دیکھ کر زبیر خانزادہ نے پوچھا تھا، لیکن منتہا نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی کے بعد میرے سالوں نے پہلی مرتبہ میری دعوت کی ہے، بیگم کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور 2-3 دن سسرال میں خوب مزے لوٹوں گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بیگم ہی مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ ہائے رے میری قسمت، چلو کوئی نہیں، اب میں بیگم کے بغیر سسرال جاتا بھی تو اچھا نہیں لگوں گا۔ ایسا کرتا ہوں فون کر کے انہیں منع کر دیتا ہوں، اگر وہ بنا مناتے ہیں تو مناتے رہیں، اب میں تمہیں چھوڑ کر تھوڑی جا سکتا ہوں۔ زبیر خانزادہ نے چہرے پر مسکینی طاری کرتے افسردہ لہجے میں کہا تھا اور پھر جیب سے موبائل نکالا تھا، جبکہ منتہا بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ واقعی بھائی نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے؟ منتہا نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ اسی لیے آئے تھے تاکہ ہم اپنے گھر آنے کی دعوت دے سکیں۔ میں نے تو ان کی دعوت قبول کر لی تھی، مگر کوئی نہیں، اب انکار کر دیتا ہوں، کہوں گا کہ ان کی بہن نہیں آنا چاہتی۔ زبیر خانزادہ نے کہا تو منتہا فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ روانی سے بولی تھی۔ مطلب تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ زبیر خانزادہ نے آئی برو اچکاتے تصدیق کرنا چاہی تو منتہا نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ منتہا کو لے کر اپنے سسرال آیا تھا اور آتے ہی ارباز شاہ کو ان کے سسرال بھیجا تھا، جہاں وہ اگلے چند سالوں تک رہنے والے تھے۔ عافیہ بیگم نے بھی سب سے معافی مانگی تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہر اچھے برے کام میں شوہر کا ساتھ دے کر غلط کیا ہے۔ ان کی معافی مانگنے پر سب نے ہی دل بڑا کرتے انہیں معاف کر دیا گیا۔ حذیفہ اور ارسطو نے
ان دونوں کے لیے شاندار دعوت کا انتظام کیا تھا۔ اپنی بہن کو خوش دیکھ کر وہ بہت مطمئن تھے۔